إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے. شعبان کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے. تقریباً 12 یا 13 دن باقی ہیں رمضان المبارک کے آنے میں. رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینے سے ذرا مختلف ہے، الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے. رمضان کا مہینہ اسے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نیکیوں کا ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین سیزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا، پا لینا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، مل جائے اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی بدلاؤ نہ آئے. جس طریقے سے رمضان سے پہلے وہ قرآن کریم سے دور تھے، رمضان میں بھی دور ہو جائیں. جس طریقے سے رمضان سے پہلے نماز سے دور تھے، رمضان میں بھی دور رہیں. رمضان سے پہلے جس طریقے سے حرام کھاتے تھے، رمضان میں بھی کھاتے رہیں. جس طریقے سے رمضان سے پہلے گناہوں سے نہیں بچتے تھے، رمضان میں بھی نہ بچے. وہ انسان رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب اور سب سے خطرناک انسان ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بد نصیب کہا. ایک حدیث کے اندر آیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. روایت بالکل صحیح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی سنن ترمذی کے اندر کتاب الدعوات کے اندر نقل کرتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا اور کہا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي. وہ آدمی ناکام ہو گیا
یا وہ اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ناکامی ہے اس انسان کے لیے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام آئے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، فلم یصلی علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، درود نہ پڑھے، وہ انتہائی بد نصیب انسان ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ يَضْرَبُ أَنْفُ رَجُلٍ، وہ آدمی یا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے، یا وہ انسان انتہائی بد نصیب آدمی ہے، بد نصیب انسان ہے۔ دخل علیہ رمضان، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، رمضان کا مہینہ آیا تو ضرور لیکن یوں ہی گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، وہ انسان اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، گناہوں کی بخشش نہ ہو سکی، وہ آدمی بد نصیب انسان ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی بھی انتہائی بد نصیب انسان ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، وہ آدمی انتہائی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے، زندگی موجود تھی، بیٹا موجود تھا، بیٹی موجود تھی، ماں باپ موجود تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھاپے کی زندگی پائی تھی، بیٹے نے ماں کو دیکھا تھا کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن ماں باپ کو پانے کے باوجود فلم یدخلہ الجنہ، وہ ماں باپ اپنی اولاد کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ موجود ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہو، اولاد بھی موجود ہو، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کر سکی اولاد، پیارے نبی فرماتے ہیں رغم انف رجل، وہ آدمی بھی ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ آدمی انتہائی بد نصیب ہے۔ حدیث پاک میں بتلانا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتہائی بد نصیب وہ آدمی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، گناہوں کی بخشش نہ ہو سکی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ یہ بد دعائیہ کلمات ہوا کرتے تھے عرب کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات کی تعلیم دے دی کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے تو تم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، اگر یوں ہی گزار دیے تو تم دنیا کے سب سے بد نصیب انسان ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ واقعی ہم انسانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک مہینہ آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بشارت دیتے، خوشخبری سناتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کھانا پینا بھی بند ہو جائے گا، دن بھر غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹینشن کی بات ہے، یہ ٹینشن نہیں ہے۔ وہ بھی بد نصیب انسان ہے جو اس طریقے سے تصور لے کر اپنی زندگی میں جیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابہ رمضان کا ویلکم کیسے کرتے تھے، اس کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تغلق فیہ ابواب الجحیم یا تغلق ابواب النیران وتفتح ابواب الجنہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ لما حضر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا آپ صحابہ کرام کے درمیان آتے، آپ ان کے بیچ میں آنے کے بعد آپ یہ کہتے قد جاءکم رمضان، رمضان آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو بابرکت کہا۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھائیے، کسی اور مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے سوائے رمضان کے، اور رمضان کا مہینہ واقعتاً
بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ اس کو محسوس بھی کر لیتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم اور آپ جتنا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں رمضان میں کر لیتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ ہم اور آپ جتنی عبادتیں نہیں کر پاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے مساجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد اتنی نہیں رہتی ہے جتنا کہ رمضان المبارک میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں جتنا خرچ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی نے کہا شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ نمبر 1، افترض اللہ علیکم صیامہ، اور اس بابرکت مہینے میں ایک خاص قسم کی عبادت ہے جو امت مسلمہ کے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، طاقت ہے، عقل ہے، شعور ہے، بالغ ہو چکے ہو، سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے 30 یا 29 روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ رمضان کی خاص عبادت روزے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اسی مہینے میں یعنی 30 یا 29 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے خیر اور برکت اور اس کی نیکیوں سے محروم ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان اسی کو مانا جائے گا۔ آگے بڑھیے، ترمذی کی ایک اور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی نے کہا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے یعنی چاند رات، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش اور بدماش قسم کے جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اس پورے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے ایسے بندوں کو جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بہت سارے ایسے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اے امت مسلمہ کے لوگوں، رمضان میں لاپرواہی اور سستی سے زندگی گزارنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا، یہ رمضان کے پورے 30 دن ہوا کرتے ہیں۔ 30 یا 29 دن جب تک رمضان کا مبارک مہینہ رہتا ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ برکت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بار اور آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین رمضان تک ہماری زندگی کو باقی رکھنا اور رمضان میں جو نیک اعمال کی توفیق دینا، اللہ رب العالمین گناہوں سے بچا دینا۔ کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو رمضان کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات دیے ہیں۔ صحابہ کرام اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال
خوشی خوشی کیا کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو انتظار کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو نصیب کر، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، اور رمضان آ جاتا، نیکیاں کر لیتے، عبادات جمع کر لیتے، اور رمضان جیسے گزر جاتا مکمل 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیری توفیق سے رمضان کا مبارک مہینہ تو ملا تھا، ہم نے نیکیاں بھی کی، عبادات بھی کی، پتہ نہیں وہ نیکیاں قبول ہوئی بھی ہیں یا نہیں، اے اللہ تو ان نیکیوں کو قبول بھی کر لینا۔ یہ سلف تھے، یہ امت کے نیک لوگ تھے، یہ اچھے انسان تھے جو رمضان کو خود نعمت سمجھتے تھے اور اس نعمت کی قدر بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان آنے والا ہے، تیار ہو جائیے، پورے طور پر مستعدی کا اظہار کیجئے، پورے طور پر ذہن سازی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیے۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کیا کیا کریں؟ رمضان کے آنے سے پہلے جیسے ہی چاند طلوع ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عن طلحة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله۔ رواہ ترمذی کی روایت ہے، اور دوسرے حدیث کے دوسرے الفاظ بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، صرف رمضان کا نہیں، صرف عید الاضحیٰ کا نہیں، جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، ہر مہینے کا چاند طلوع ہوتا، آپ چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو یا اس مہینے کو امن اور سلامتی والا مہینہ بنا دینا، اے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو امن و سلامتی والا مہینہ بنا دینا اور نیک اعمال کی توفیق دینا۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تو میرا رب نہیں ہے بلکہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے۔ تو پہلا کام چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی پڑھا جائے۔ دوسرا کام جو کہ سب سے اہم کام ہے، کسی بھی نیکی کو انجام دینے سے پہلے ہم نیتوں کو درست کر لیں، دل کو صاف کر لیں، نیت پکا کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہم اتنی عبادت کر لیں گے، اتنی نمازیں پڑھ لیں گے، اتنی قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، اتنا قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھ لیں گے، اے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ تجھ کو راضی کر لیں، کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو راضی کر لے۔ اگر نیت صاف ہو، ارادہ صاف ہو، دل کے اندر بالکل صاف ستھری بات ہو، تو اگر آدمی مقصد کو نہ بھی پائے، ٹارگٹ تک نہ بھی پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی اجر ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے جس کے اندر کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو ہم اور آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، نماز پڑھنے کا ہم اور آپ جو ملک ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر بعض لوگ زبانی نیت کرتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اسی کا نام تو نیت ہے، دل میں کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دل کے اندر جو ارادہ کرتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی، تو نیت کو صاف کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم مقصد کو نہ بھی پائیں گے، اگر نیت صاف ہوگی تو اجر پورا ملے گا۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کے آیت نمبر 100 میں ایک بات ذکر کی گئی، کہا گیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو آدمی اپنے گھر سے نکل گیا ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول کی طرف، یعنی دین اسلام کی خاطر، دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ثم يدركه الموت،
گھر کو چھوڑا تھا، گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ موت آ گئی، مر گیا۔ ہجرت مقصد تھا، ابھی جہاں جانا تھا وہاں نہیں پہنچ پایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر بالکل ثابت ہے، اجر پکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم صحابہ کرام ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک لڑائی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت حبسهم العذر۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم لوگ ہمارے ساتھ لڑائی میں ہو، جنگ میں ہو، تمہیں ثواب چاہیے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، درجات میں بلندی پانا چاہتے ہو، یاد رکھو مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لڑائی میں نہیں آ سکے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن تم جہاں کہیں جا رہے ہو، ایک میل سفر طے کر رہے ہو یا ایک وادی کو طے کر رہے ہو، الا كانوا معكم، لیکن جو لوگ مدینے میں ہیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ ہیں؟ حبسهم المرض، بیماری کی وجہ سے مدینے میں ہیں، اگر ٹھیک ٹھاک ہوتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا احکام ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک آدمی کام بھی نہ کرے، جہاد بھی نہ کرے، مقصد کو نہیں بھی پہنچ پا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اجر میں ثواب میں دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہیں۔ تو نیت صاف کر لیا جائے، دل کو پاک کر لیا جائے، ارادہ بالکل خالص ہو۔ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو رمضان کا استقبال اس طور پر کرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چاہے اس غلطی کی شکل جو بھی ہو، چاہے وہ غلطی وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ توبہ کرے، اور یہ توبہ اللہ کو پسند ہے، چاہے آسمان بھر کر گناہ لے کر جائیں، اگر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان سے پہلے رجوع کیا جائے، توبہ کیا جائے، سال بھر بہت زیادہ نافرمانیاں ہو چکی، توبہ کر لیا جائے۔ جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش کرنے والا، اے نیک اعمال میں آگے بڑھنے والا آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہوں میں لت پت آدمی، اے گناہوں میں ڈوبنے والا انسان، سال بھر گناہ کرتا رہا، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو نیکیوں کا مہینہ آ گیا، اب تو گناہوں اور توبہ کی معافی کا استغفار کا مہینہ آ گیا، اب تو توبہ کیا جائے، تو توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، لیکن اس کا پہلا اٹیک، پہلا حملہ انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو چاہیے کہ گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو رمضان سے پہلے بہت سارے گناہ ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، چھوڑے گناہوں والی زندگی، رجوع کیا جائے، توبہ کیا جائے۔ رمضان سے پہلے پہلے ایک انسان کو چاہیے کہ دل کو پاک کر لے، دل کو صاف کر لے۔ انسان کے بدن میں دل
بہت اہم چیز ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، یعنی سارا بدن صحیح ہے۔ اگر دل خراب تو سارا بدن خراب۔ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ لوگوں سنو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے پورا کا پورا بدن صحیح سالم رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹکڑا خراب ہو جائے بدن پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہے جس کے اندر نفرت ہوتی ہے، یہ دل ہی ہے جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، یہ دل ہی ہے جس کے اندر شیطانی باتیں ہوتی ہیں، یہ دل ہی ہے جس کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ دل ہی ہے جس کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ دل ہی ہے جس کے اندر توحید اور ایمان ہوتے ہیں، یہ تو دل ہی ہے جس کے اندر شرک اور بدعات بھی پنپتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کیا جائے کہ سب سے پہلے اسی کو پاک کیا جائے۔ پاک مہینہ آ رہا ہے، دل کو پاک کر لیا جائے۔ اگر دل پاک نہیں ہے، بدن چاہے جتنا بھی پاک ہو، کپڑا چاہے جتنا بھی صاف ہو، کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا، کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، تو جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس دن کل قیامت کے دن جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اے اللہ اس دن مجھے تو ذلیل نہ کرنا۔ اور یہ دن ایسا دن ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ تو اولاد کام آئے گی۔ بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے دولت کا، مال کا، آل و اولاد کا، ساری ہوا ہیکڑی ہو جائے گی۔ یہ دولت، یہ اولاد کی نعمت، یہ نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں اے اللہ وہ آدمی تو کامیاب ہو جائے گا جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، یعنی وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کا دل پاک ہوگا۔ رمضان آ رہا ہے، کاموں کو کم کیا جائے، کاموں کو کم کیا جائے، مشغولیت کو ذرا شارٹ کیا جائے۔ دن بھر رات بھر ہم جو بزی رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، رمضان میں عبادت کے لیے وقت نکالا جائے، ٹائم فکس کیا جائے۔ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، کم وقت میں زیادہ نیکی جمع کرنے کا وقت آ رہا ہے، تیار ہو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، اے انسان، عبادت کے لیے ٹائم نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ بتائیے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، حالانکہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے باوجود رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو، اے ابن آدم، اے انسان، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ املأ صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو مالدار کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے تجوری کو بھر دوں گا، دولت سے بھر دوں گا، بلکہ دل کو بھر دوں گا، سینے کو بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، عبادت میں سستی اور لاپرواہی کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، انسانی نفسیات میں یہ بات داخل ہے، انسان جو عبادت سے دور ہوتا ہے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جتنا ٹائم میں کمانے میں لگاؤں گا وہ تو فائدہ دکھائی دے گا، عبادت میں ٹائم لگاؤں گا ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو ختم کر دیا، عبادت کے لیے وقت نکالو، ہم تمہارے دل کو مالدار کر دیں گے، غریبی کو ختم کر دیں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر نہیں نکالو گے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا، تمہارے دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا۔
بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں وقت نہیں ہے، عبادت کے لیے فرصت نہیں ہے، کمانے سے فرصت نہیں ہے، جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے، دراصل وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ عذاب دیے ہوا ہے، دونوں ہاتھ مشغول ہیں، کھانے کا وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ملأت یدیک شغلا، ہم خود تمہارے دونوں ہاتھ کو مشغول کر دیں گے، ولم اسد فقرک، غریب کا غریب ہی رہو گے۔ دنیا جانے گی کہ تم بہت بڑے سیٹ ہو، مالدار ہو، بہت کماتے ہو، لیکن میری نگاہ میں تم سب سے فقیر رہو گے۔ ہم تمہاری فقر کو، غربت کو ختم نہیں کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ مزید اسی پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا استقبال پورے طور پر اچھے سے، قاعدے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے اور توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو، سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی اور بعد بھی اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی، فرصت نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔